اور اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں ایک ضروری اعلان، یہ آڈیوز مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے تیار کی گئی ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ جنس اور تلفظ میں کچھ غلطیاں ہوں۔ ان آڈیوز کا مقصد صرف تعلیمی ہے۔ چلیں جی، آج ہم جس تحریر پر بات کر رہے ہیں اس کا عنوان ہی کافی چونکا دینے والا ہے، علماء کی عبادت۔ جی بالکل۔ اس کے مصنف ہیں شیخ معشوق علی اخباری، اور وہ شروع میں ہی ایک ایسا سوال اٹھاتے ہیں جو کسی کو بھی بے چین کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دینی رہنمائی کے لیے علماء پر ہمارا جو غیر مشروط بھروسہ ہے، جی، کہیں وہ عبادت کی شکل تو نہیں اختیار کر لیتا؟ اور آج ہم اسی تحریر کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ مصنف اپنے اس بڑے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور اہل بیت کی روایات سے کیا دلائل لاتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک اشتعال انگیز عنوان نہیں ہے، اس تحریر کی سب سے خاص بات اس کا منظم انداز ہے۔ اچھا، مصنف کوئی جذباتی دعویٰ نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنی پوری عمارت قرآن کی ایک آیت پر کھڑی کرتی ہیں اور پھر اس کی تشریح کے لیے ایک کے بعد ایک روایات کی پرتیں کھولتی ہیں۔ تو چلیں پھر اس کی پہلی اینٹ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ مصنف اپنی پوری بحث کا آغاز سورۃ التوبہ کی آیت 31 سے کرتے ہیں۔ جی، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ اچھا، جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ شاید وہ لوگ اپنے علماء کو سجدے کرتے ہوں گے، بالکل عام تاثر یہی ہے۔ یا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہوں گے، لیکن مصنف اس رب بنانے کے عمل کی ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہیں۔ جی، اور یہیں سے اصل گفتگو شروع ہوتی ہے۔ مصنف فوراً امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب ایک تفسیر کا حوالہ دیتی ہیں جو اس آیت کی روح کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ اور وہ تفسیر کیا کہتی ہے؟ اس تفسیر کے مطابق ان لوگوں نے اپنے علماء کے لیے نہ روزے رکھے تھے اور نہ نمازیں پڑھی تھیں۔ اچھا، اگر وہ ایسا کرتے تو بات بالکل واضح ہوتی۔ اصل معاملہ اس سے کہیں زیادہ لطیف تھا۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ قرآن کے مطابق ان لوگوں کا جرم سجدہ کرنا نہیں بلکہ کچھ اور تھا؟ بالکل۔ یہ تو آج کے دور کے لیے ایک بہت بڑا بیان ہے۔ تو وہ کیا چیز تھی جسے قرآن نے رب بنانا قرار دیا؟ وہ چیز تھی غیر مشروط اطاعت۔ اطاعت؟ جی، تفسیر کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کے علماء نے جو حلال قرار دیا اسے انہوں نے حلال مان لیا، اور جو حرام قرار دیا اسے حرام مان لیا۔ اور اس معاملے میں اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈال دیا۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے علماء کی باتوں کو دین کا درجہ دے دیا۔ یعنی قانون سازی کا اختیار اللہ سے لے کر انسانوں کو دے دیا۔ بالکل، اسی کو قرآن نے شرک اور رب بنانا کہا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو سننے والوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کہ آپ کسی کو خدا کا درجہ دیے بغیر صرف ان کی غیر مشروط اطاعت کر کے بھی ان کی عبادت کر سکتے ہیں؟ جی، یہ عبادت کی تعریف ہی بدل دیتا ہے۔ یعنی مسئلہ ظاہری رسومات کا نہیں بلکہ حاکمیت کا ہے، یہ کہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے کا آخری اختیار کس کے پاس ہے۔ صحیح۔ یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن مصنف اس قرآنی تصور کو آج کے دور سے کیسے جوڑتی ہیں؟ وہ اسے براہ راست تقلید کے تصور سے جوڑتی ہیں۔ تقلید؟ جی، اور اس کے لیے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ایک بہت سخت روایت پیش کرتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں، تقلید سے بچو، کیونکہ جو شخص اپنے دین میں کسی شخصیت کی تقلید کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ اسی قرآنی آیت کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، انہوں نے ان کے لیے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، بلکہ انہوں نے ان کے لیے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا، اور لوگوں نے ان کی تقلید کی۔ بس یوں انہوں نے ان کی عبادت کی جبکہ وہ خود شعور نہیں رکھتے تھے۔ جی، جبکہ وہ خود شعور نہیں رکھتے تھے۔ یہ جملہ تو پوری بحث کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کروڑوں لوگ جو صدیوں سے تقلید پر عمل پیرا ہیں وہ مصنف کے مطابق ایک غیر شعوری شرک میں مبتلا ہیں۔ یہی اس مقالے کا سب سے، آپ کہہ سکتے ہیں، دھماکے خیز نقطہ ہے۔ مصنف کا زور اسی غیر شعوری پہلو پر ہے۔ اچھا، روایت کے یہ الفاظ بحث کو بت پرستی کرنے سے ہٹا کر ایک ایسے عمل کی طرف موڑ دیتے ہیں جہاں اللہ کی حاکمیت نادانستہ طور پر، نیک نیتی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ انسانی اتھارٹی کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین پر ہی عمل کر رہے ہیں، وہ عالم کا احترام کر رہے ہیں، لیکن مصنف کی دلیل کے مطابق وہ انجانے میں اسی راستے پر چل پڑتے ہیں جسے قرآن نے عبادت کہا ہے۔
یہ غیر شعوری عبادت کا تصور واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان اپنی پوری نیک نیتی کے ساتھ بھی راستے سے بھٹک سکتا ہے۔ جی، کیا مقالہ اس پر کوئی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک نیتی سے کسی عالم کی بات مان رہا ہو لیکن وہ بات اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہو تو کیا نتیجہ پھر بھی وہی ہوگا؟ اس تحریر کا نقطہ نظر یہی ہے کہ نتیجہ وہی ہوگا۔ اس کی منطق یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت کا معاملہ اتنا بنیادی ہے کہ اس میں نیت کی غلطی بھی قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی عالم کی بات کو اللہ کے حکم پر ترجیح دے رہا ہے تو چاہے وہ اسے احترام، عقیدت یا آسانی کے لیے کی گئی پیروی ہی سمجھ رہا ہو، نتیجہ وہی نکلتا ہے جسے قرآن نے رب بنانا کہا ہے۔ یہ ایک بہت سخت لیکن واضح لکیر ہے جو مصنف کھینچ رہا ہے۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اگر مقالہ علماء کی اس قسم کی غیر مشروط پیروی کو رد کرتا ہے تو پھر اس کے مطابق متبادل راستہ کیا ہے؟ یہیں سے مقالہ ہمیں ایک متبادل راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بہت اہم قول پیش کرتا ہے۔ کیا قول ہے؟ جس نے اپنا دین مردوں کے منہ سے لیا، یعنی افراد سے، مردوں سے ہٹا دیں گے، یعنی افراد کی رائے بدل سکتی ہے، اور جس نے اپنا دین کتاب قرآن اور سنت سے لیا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے مگر وہ نہیں ہٹے گا۔ واہ! اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو مقالہ شخصیات پر انحصار کرنے کے بجائے نصوص یعنی قرآن و سنت کے اصل متن پر زور دے رہا ہے۔ بالکل۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ افراد کی آراء بدل سکتی ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ اپنے ماحول اور وقت سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت دائمی اور غیر متبدل ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل کے طور پر مقالہ حدیث ثقلین کو پیش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جو تقریباً تمام اسلامی مکاتب فکر میں مستند مانی آتی ہے۔ اچھا، حدیث ثقلین؟ جی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اطرت یعنی میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملے۔ جی۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر مقالہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف اور صرف ان دو چیزوں سے جڑا ہے۔ اس میں کسی تیسری چیز یعنی علماء کی ذاتی آراء یا اجتہاد کا ذکر نہیں ہے۔ کیا میں صحیح سمجھی؟ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہ حدیث مقالے کے استدلال کا مرکزی ستون ہے۔ اس کے مطابق ہدایت کے دو ہی معیار ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ مصنف کے نزدیک اس حدیث نے قیامت تک کے لیے ہدایت کا معیار طے کر دیا ہے۔ اور اسی لیے علماء کی تقلید یا ان کی ذاتی آراء اس معیار پر پورا نہیں اترتی۔ یہی اس مقالے کا نقطہ ہے۔ مقالہ یہاں رکتا نہیں بلکہ اہل بیت کے اس کردار کو مزید واضح کرنے کے لیے کئی اور احادیث بھی پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ حدیث جس میں اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی جیسی دی گئی ہے۔ جی، کہ جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ یہ ایک بہت طاقتور تشبیہ ہے۔ بہت زیادہ۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ مشہور حدیث بھی نقل کی گئی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم قول جو امیر مومنین سے منسوب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ خاموش ہے اور میں کتاب اللہ ناطق یعنی بولتا قرآن ہوں۔ ایک منٹ، اس پر ذرا رکتے ہیں۔ بولتا قرآن، یہ ایک بہت گہرا اور طاقتور استعارہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مقالہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید خود اپنی تشریح کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا وہ ایک مکفل کتاب ہے؟ دیکھیں، مقالے کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ایک تحریری متن ہے جس کے الفاظ اپنی جگہ پر ثابت ہیں، لیکن ان کے معنی کی کئی پرتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ اس لحاظ سے خاموش کتاب ہے۔ اچھا، اور اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے اس کتاب کے حقیقی اور مستند علم سے نوازا ہے۔ وہ اس کے باطن کو جانتے ہیں اور اس کی صحیح تشریح پیش کر سکتے ہیں، اس لیے وہ بولتا قرآن ہے۔ تو اس دلیل کی بنیاد پر مقالہ یہ کہتا ہے کہ دین کی صحیح تشریح اور وضاحت کا اختیار صرف انہی کو حاصل ہے جنہیں خدا اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے۔ بالکل، نہ کہ ہر عالم کو اپنی ذاتی رائے یا اجتہاد سے اس کی تشریح کرنے کا حق ہے۔
تو مقالے کا پورا ڈھانچہ اب واضح ہو رہا ہے۔ اس کا موقف یہ ہے کہ دین قرآن سے لینا ہے اور قرآن کو اہل بیت سے سمجھنا ہے۔ اس دائرے سے باہر کسی کی بھی ذاتی رائے، قیاس یا اجتہاد کی دین میں کوئی حیثیت نہیں، خاص طور پر جب وہ غیر مشروط اطاعت کا درجہ حاصل کر لے۔ بالکل، مقالے کا استدلال اسی منطق پر قائم ہے اور اسی بنیاد پر وہ اس معاملے کو بہت سنگین قرار دیتا ہے۔ اور یہ سنگینی اگلے حصے میں بہت واضح ہو جاتی ہے۔ مقالہ اس بات پر سخت موقف اختیار کرتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جی، اس سلسلے میں وہ امام جعفر صادق سے منسوب ایک روایت نقل کرتا ہے کہ جس نے کسی معاملے میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کیا، چاہے وہ 2 درہم کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، تو اس نے کفر کیا۔ ایک منٹ، یہ تو انتہائی سخت بیان ہے۔ کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ بھی صرف 2 درہم کے معاملے پر۔ کیا مقالہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقی ارتداد ہے، یعنی دائرہ اسلام سے خروج؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ یا اس لفظ کا استعمال اس عمل کی سنگینی کو ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ مقالے کا زور اس بات پر ہے کہ یہاں کفر کا لفظ اللہ کی حاکمیت کے انکار کے معنی میں آیا ہے۔ اچھا، حاکمیت کا انکار۔ جی، اس کا استدلال یہ ہے کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر اللہ کے واضح حکم کو چھوڑ کر اپنی رائے یا کسی اور کی رائے پر فیصلہ کرتا ہے، تو وہ عملی طور پر اللہ کے حاکم ہونے کا انکار کر رہا ہوتا ہے، چاہے معاملہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اصول وہی رہتا ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط اور سنگین نتیجہ ہے جو مقالہ اپنی پوری بحث سے اخذ کرتا ہے۔ جی، اس کا کہنا ہے کہ معاملہ معمولی فقی اختلاف کا نہیں، بلکہ ایمان کی بنیاد یعنی توحید فی الحاکمیت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو گویا مقالے کا حتمی پیغام یہ ہے کہ دین میں حاکمیت کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور اس کا حکم ہم تک قرآن اور اہل بیت کی سنت کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی فرد کی غیر مشروط اطاعت کرنا دراصل اس کی حاکمیت میں شریک کرنے کے مترادف ہے، اور یہی وہ لکیر ہے جسے عبور نہیں کرنا چاہیے۔ جی، یہی اس تحریر کا لب لباب ہے۔ یہ اطاعت اور عبادت کے درمیان کی لکیر کو بہت واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا معیار صرف اور صرف اللہ کے نازل کردہ حکم کو قرار دیتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ اس مقالے نے عبادت کی ایک بہت وسیع تعریف ہمارے سامنے رکھی ہے، جس میں صرف نماز، روزے جیسی رسومات نہیں، بلکہ دینی معاملات میں غیر مشروط اطاعت بھی شامل ہے۔ جی، اور اس نے علماء کی اندھی تقلید کو اسی عبادت کی ایک پوشیدہ شکل قرار دیا ہے، اور اس کے متبادل کے طور پر صرف اور صرف قرآن اور اہل بیت سے رہنمائی لینے کی وکالت کی ہے۔